بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کے نظریے کے بارے میں ہے کہ پاکستان کس طرح بنا، پاکستان کے بننے کی وجوہات کیا تھی اور پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان اور تحریک آزادی کی مختصر تاریخ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پاکستان ملک بنانے میں کتنی جدوجہد پیش آئی، لوگوں نے اپنے گھروں کو لٹا دیا، اور پاکستان بنانے میں کن کن شخصیات کا ہاتھ ہے۔ ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو پاکستان کی آزادی کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرح بنا اور آزادی کسے کہتے ہیں۔ 2 دن کے بعد ہمارا بھی یوم آزادی ہے۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، یعنی ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ 74 سال ہونے والے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ بنی اسرائیل اور ہماری آزادی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرانے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پاکستان کی آزادی کی کوشش کرنے والے کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ انبیاء اکرام کے غلام اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مگر بنی اسرائیل کی آزادی میں آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں، آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے، آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخی آزادی پر نظر ڈالیے کہ 1857 میں آزادی کے لیے پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی۔ اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ تھے بہت بڑے عاشق رسول، ماہر عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کافروں کے خلاف ایک فتویٰ لکھا۔ برصغیر کے بڑے علماء نے اس فتوے کی تصدیق اور تائید کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1856 میں ہوئی اور آزادی کی یہ پہلی کوشش 1857 میں ہوئی، یعنی اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک 1 سال تھی، اور اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا مفتی رضا علی خان نے اور آپ کی والد محترمہ مولانا کی علی خان نے اس فتوے کی تائید کی۔ آزادی کی اس کوشش میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو سخت سزائیں دی گئی۔ علامہ کفایت علی کافی اور دیگر کئی علماء اکرام شہید کر دیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اہل سنت کے تقریباً 22,000 علماء اکرام شہید ہوئے۔ یہ تحریک آزادی کی پہلی قربانیاں تھی۔ اس پر علامہ اقبال نے فرمایا، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ مثال کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ عقاب، جسے پرندوں کا ایک بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اس کی مثال دی کہ عقاب کا یوں جھپٹنا پلٹنا ناکامی نہیں، بلکہ یہ تو اس کی ورزش ہے جس سے عقاب اپنے جسم کی اور خون کی گردش کو برابر رکھتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر بڑھتا ہے، پھر ناکامی ہوتی ہے پھر بڑھتا ہے۔ مومن بار بار نہیں مانتا، کوشش کرتا رہتا ہے، آخر کار کامیاب ہو بھی جاتا ہے۔ اور 1957 میں اگرچہ مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، مگر مسلمان پیچھے نہ ہٹے۔
مسلمانوں نے آزادی کی کوشش جاری رکھی۔ کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سے آزادی کا جذبہ اس طرح کم نہیں ہوتا، تب انہوں نے مسلمانوں کی عزل طاقت کو توڑنے کا، یعنی مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کا، مسلمانوں کے اندر سے عشق رسول کا جذبہ کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے کافروں نے اپنے پڑھے لکھے لوگ عوام کے اندر اتار دیے۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے لگے، قرآن کریم پر، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کی پاکیزہ سیرت پر اعتراض ہونے لگے۔ یوں عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش ہونے لگی۔ اسی دوران تحریک خلافت چلی، تحریک ترک موالات چلی اور تحریک ہجرت چلی۔ ان تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو ورگلایا گیا۔ بہت سارے مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے۔ کئی ایک لیڈر بھی کافروں کے اس جال میں پھنس گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال ان تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ سمجھ رہے تھے۔ جب تحریک ترک موالات چلی، کانگریس نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اسی وقت قائد اعظم نے کانگریس سے اپنا تعلق ختم کر لیا، لیکن اس وقت سخت فتنے تھے، فتنوں کی گویا آندھی چل رہی تھی۔ کافر مسلمانوں کو آزادی کے لالچ دے رہے تھے اور آزادی کا لالچ دے کر ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کے ایمان سے دور کر رہے تھے۔ گلیوں، سڑکوں پر جلوس نکالے جا رہے تھے۔ بہت سارے مسلمان کہلانے والے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے کافروں کو اپنا پیشوا مان رہے تھے۔ کافروں کو منبر پر بٹھایا جا رہا تھا۔ مسجدوں میں کافروں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اگر اس وقت کافروں کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کو آزادی کیا ملتی؟ کیا ملتی آزادی؟ الٹا اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس لیے آزادی کی تحریک میں یہ سخت مشکل وقت تھا۔ اس مشکل وقت میں ایک شخصیت میدان میں تھی اور وہ تھے ہمارے پیارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان۔ جب تحریک خلافت چلی تو اعلیٰ حضرت نے دوام العیش نامی رسالہ لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ جب تحریک ترک موالات چلائی گئی تو اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا تابع النور۔ اس میں کافروں کے بچھائے گئے جال کے تار بکھیرے گئے ہیں۔ اور پھر جب تحریک ہجرت چلائی گئی تو اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اعلام الاعلام۔ اس رسالہ نے کافروں کی سازش کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ یہ تینوں رسالے آج بھی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 میں جگمگا رہے ہیں۔ جو کافر قرآن و سنت پر اعتراض کرے، مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی سازش کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے انہیں منہ توڑ جواب دیے۔ کافروں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے عیب ذات میں معاذ اللہ عیب نکالنے کی ناپاک جسارت کی۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں منہ توڑ جواب دے کر ناموس رسالت پر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کی معیشت پر حملہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا۔ کافروں نے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، سکول، کالج وغیرہ بند کروا دیے، اور وہ بھی خود بند نہ کیے بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بند کروائے، اور معاذ اللہ قرآن کریم کی غلط تفسیر کی، قرآن تک معاذ اللہ بدل دیے۔ پرانی آیات مسلمانوں کا ذہن بنایا کہ قرآن کریم اس وقت تمہیں تمہارے تعلیمی ادارے بند کرنے کا، تمہیں تمہارے کاروبار بند کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا تم اس پر عمل کرو۔ اس وقت پورے برصغیر میں مسلمانوں کے چند ہی سکول و کالج تھے، انہیں بھی بند کیا جانے لگا۔ اس پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس کی شدید مخالفت کی اور لاہور کے اسلامی کالج کے ایک استاد کے ذریعے اعلیٰ حضرت سے اس بارے میں فتویٰ پوچھا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے دیا اور کافروں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔
ایک طرف اعلیٰ حضرت کی علم کی دریا بہا کر مسلمانوں کا ایمان بچا رہے تھے، اور دوسری طرف اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمت لکھ کر شاعری کی صورت میں شان مصطفیٰ بیان کر کے مسلمانوں کے دل میں عشق رسول کو گرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء، اعلیٰ حضرت کے مرید، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، دیگر علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو برصغیر کے چپے چپے میں پھیلا رہے تھے۔ خطیب حضرات ممبروں پر محفلوں میں ان کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے۔ نعت خوان اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کے عشق رسول کو گرما رہے تھے۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے دو قومی نظریوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ دسمبر 1928 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک کانفرنس کے دوران دو قومی نظریات کو بیان کیا۔ پھر 1930 میں الہ آبادی کانفرنس میں باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے ڈاکٹر نے دو قومی نظریے کا اعلان کیا۔ دو قومی نظریہ ڈاکٹر کی اپنی سوچ اور فکر نہیں تھی، ازل میں دو قومی نظریہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ جیسا کہ 28 پارہ سورۃ الممتحنہ میں اس مبارک سورت کو پڑھیں سمجھیں۔ دو قومی نظریہ جو پیش کیا گیا اس کی بھرپور وضاحت اس سورت میں موجود ہے۔ تحریک آزادی کے عرصے میں سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ 1997 میں یعنی ڈاکٹر اقبال کے دو قومی نظریہ پیش کرنے سے 29 سال پہلے پٹنہ میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ سے دو نظریے بیان فرمائے۔ فتاوی جلد نمبر 14 میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ المحجبۃ الثامنہ تحریر فرمایا، اور یہ رسالہ اعلیٰ حضرت نے 1920 میں لکھا۔ اس صورت میں ممتحنہ کی چند آیات کی تفسیر ہے، اور اس کی روشنی میں دو قومی نظریے کی بھرپور وضاحت کی گئی ہے۔ اصل میں 1857 میں جب تحریک آزادی شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر ڈاکٹر اقبال کے دو قومی نظریے بیان کرنے تک مسلمان پورے برصغیر کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے دو قومی نظریے میں اصل یہ وضاحت کی ہے کہ اب سے مسلمان پورے برصغیر کی آزادی کی بجائے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں گے۔ یعنی ڈاکٹر اقبال نے مطالبہ تبدیل کیا۔ پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد پر پورے برصغیر کی آزادی کا مطالبہ تھا، اب اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ شروع ہوا، اور یوں نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ تحریک آزادی اب صرف تحریک آزادی نہیں بلکہ تحریک پاکستان بن گئی۔ اب نعرے اس طرح لگانا شروع کیے کہ بس اب کیا تھا، مسلمانوں کے دل میں اپنے علیحدہ وطن کی خواہش ابھری، اور دیکھتے ہی دیکھتے برصغیر میں پھیل گئی کہ بچے بچے کے بوڑھے بوڑھے کی زبان پر بس یہی نعرہ تھا کہ پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ البتہ اعلیٰ حضرت نے ایک تنظیم بنائی۔ یہ تنظیم اعلیٰ حضرت کے ہونہار شاگردوں، ماہر علماء اہل سنت پر مشتمل تھی۔ اس تنظیم نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ ان میں سے کچھ کے نام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، دوسرا مفتی محمد احمد یار خان نعیمی، تیسرا خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی، مولانا شاہ احمد نورانی، ان کے والد، ان کے تایا وغیرہ، پھر مولانا دیدار علی شاہ، پھر محدث اعظم ہند محدث کچھوچھوی، پھر محدث اعلیٰ پوری، پھر ابو الحسنات سید احمد قادری، پھر علامہ عبد الغفور ہزاروی، پھر علامہ عبد الستار نیازی، اس کے بعد
خواجہ قمر الدین سیالوی، پھر جماعت علی شاہ، پھر علامہ سید سعید کاظمی، پھر پیر صاحب مانکی شریف، پھر صاحب زکوڑی شریف، اور ان کے علاوہ سینکڑوں علماء اور مشائخ اہل سنت نے پاکستان میں خوب حصہ لیا۔ برصغیر کے گوشے گوشے میں تقریریں ہونے لگی، نظمیں پڑھی جانے لگی، مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالی گئی، بلکہ علماء اہل سنت کے متعلق تو کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 1947 میں جب تحریک پاکستان کے اپنے آخری مراحل پر تھی تو اس وقت علماء کرام نے گھر گھر جا کر بھی دعوتیں دی اور مسلمانوں میں تحریک پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی محبت بیدار کی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کے باقاعدہ رفیق یعنی ساتھی تھے۔ قائد اعظم نے انہیں بیرون ممالک سفیر بنا کر بھیجا۔ عبدالعلیم میرٹھی نے دوسرے ملکوں میں جا کر نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے اصول و مقاصد بیان کیے۔ اس وقت قائد اعظم نے علامہ عبدالعلیم میرٹھی کو سفیر اسلام کا خطاب دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے حج ہوا، اور جو حج ہوا اس وقت تحریک پاکستان اپنے آخری مراحل پر تھی اور کافر پورا زور لگا رہے تھے کہ پاکستان نہ بننے پائے۔ اس وقت امیر اہل سنت کے پیر صاحب قلب مدینہ سیدی ضیاء الدین کی دعاؤں نے بڑا کام دکھایا۔ اس سال جو مسلمانان برصغیر سے حج کے لیے حاضر ہوئے ان میں سے بعض عاشقان رسول نے سیدی قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور تحریک پاکستان آخری مراحل میں ہے، کافر پوری طاقت کے ساتھ اب پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں، دعا فرمائیے کہ پاکستان کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ عاشقان رسول کی یہ درخواست پر قطب مدینہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، خوب دل جمی کے ساتھ پاکستان کے لیے دعا کی، پھر عاشقان رسول سے فرمایا فکر نہ کرو، انشاءاللہ پاکستان ضرور بنے گا، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی۔ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئی، علماء اور مشائخ، عوام اور مسلم رہنماؤں، بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کی تمام کوششیں رنگ لائی، اور 14 اگست 1947 رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ مسلمان شب قدر منا رہے تھے، مسجدوں میں عبادت ہو رہی تھی کہ رات 12 بجے اعلان ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں کا علیحدہ اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ تھی ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کی مختصر سی داستان۔ ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئے 74 سال ہونے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ والے ہیں۔